مارشل سید عاصم منیر کا اعلیٰ سطحی دورہ ترکیہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اہم ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی ترک وزیر دفاع یاشار گولر اور چیف آف ترک جنرل اسٹاف سے بھی ملاقات۔ علاقائی سلامتی پر گفتگو۔ دونوں عسکری رہنماؤں کا خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ترک مسلح افواج کے اعزاز سے نوازا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کا بردر ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کی ہر مخلصانہ کوشش کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان گزشتہ رات سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اس طرح کی قابل مذمت کارروائیاں سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں، جو خطے میں امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر پر دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے۔ بلاول بھٹو کا تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت پاک افواج کو خراج تحسین۔ کہا یہ اہم کامیابی ہمارے اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا واضح ثبوت ہے۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے اور سرپرستی کرنے والے بھی ان بزدلانہ حملوں کے مرتکب دہشت گردوں کے برابر کے مجرم ہیں۔ پوری قوم اپنے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میرے ماتھے کا جھومر ہے، اس کا ایک ایک جوان، اس کا سپہ سالار، اس کا ایک ایک افسر جو میری حفاظت پر اس ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے۔ ذرا ہوش سنبھال کے بات کرو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید۔ فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ کہا جو نوجوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا۔ آپ حالات و واقعات سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر قربانی کی توہین نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی مولانا فضل الرحمان کو سخت جواب۔ کہا ذرا ہوش سنبھال کر بات کریں۔ فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ فوج کا سپہ سالار اور ہر ایک جوان ملک کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یقیناً میں پاک فوج کے شہداء کو اور ان کی شہادت کو تنخواہوں سے منسوب کرنا، میرے خیال میں یہ بیانیہ یہ کم از کم مولانا صاحب جیسے قداور شخصیت کو یہ ان کو زیب نہیں۔ ہماری دنیا میں اللہ نے عزت بنائی ہے آج اس پاک فوج کی وجہ سے، ہماری جنگ جیتنے کی وجہ سے۔ آپ اسی جوان کی آپ توہین کرتے ہیں، آپ اسی جوان کی تنخواہ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایسا بیان جو ہے کسی جماعت یا کسی بندے کی طرف سے بھی آنا بڑا غیر مناسب ہے۔ سیاسی و سماجی حلقوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ، افسوسناک اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ عظیم قربانیوں کو کسی دنیاوی پیمانے سے تولا نہیں جا سکتا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے الفاظ نے کروڑوں پاکستانیوں کے دل دکھائے ہیں۔ وزیر مملکت اون چودھری بولے شہادت تنخواہ سے نہیں، حب الوطنی ایمان اور جذبہ قربانی سے ملتی ہے۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے کہا کہ بیان پاک فوج کی لازوال قربانیوں کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اختیار ولی نے کہا کہ تنخواہ کا بیانیہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل فہم ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو ڈبل تنخواہ پر بارڈرز پر بھیج کے دکھائیں۔ کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک ناکام کوشش کی۔ پاکستان رینجرز سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان چاروں دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے۔
जबकि एक बाजोड़ का रहायशी था। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उनको हिदायत दे रहे थे। मैं अफगानिस्तान गया और अफगानिस्तान में मेरे सईद शाह से मुलाकात की मैंने, वहाँ पर हमने बातचीत की। उन्होंने मुझे कराची में पुलिस आर्मी रेंजर पोस्ट की खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क भी दिया। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। अमन को सबोताज करने की साजिश को कामयाबी से खाक में मिला दिया गया। 27 जून को रेंजर्स कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों के हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उन्हें हिदायत दे रहे थे। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और IG जावेद आलम ओढो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला ने कहा कि दुश्मन ने कराची में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। 4 दहशतगर्दों में 3 अफगानिस्तान और 1 बाजोड़ का रिहायशी था। SSP CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ग्रोह बलोचिस्तान के रास्ते कराची पहुंचा। 1 जख्मी दहशतगर्द अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में तरबियत दी गई। हिफाजत के लिए जिस बच्चे ने जान दी उस बेवा पे क्या बीती होगी। लेकिन मौलाना साहब, आज आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया, पूरी कौम का। लेकिन मेरे शहीद की कीमत एक सैलरी। उन्होंने जो अल्फाज कहे, पिछले 2 दिन से हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है। हर फौजी जवान के जो 55 सेंटीग्रेड से लेके -55 सेंटीग्रेड के ऊपर धरती माँ पाकिस्तान की इज्जत वकार और एहतराम और 26 करोड़ पाकिस्तानियों को सुकून देने के लिए सुबह जनाब सरहदों के ऊपर है, उनके दिल दुखे। मेरे लिए मुल्क की सालमियत सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तानियत ही हमारी रियासत और जिद्दोजहद का बुनियादी महवर है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानी दे रही है। मौलाना फजल रहमान के बयान से शहदा के अहले खाना का दिल दुखा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजी पूरी कौम का फख्र हैं। फयाजुल हसन चौहान ने भी मुतनाज़ा बयान पर मौलाना को आड़े हाथों लिया। कहा, मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जब में पूरी कौम मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले। बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने दावा किया कि 5 घंटे पर मुश्तमिल मिशन के दौरान अमरीकी अफवाज ने कामयाबी के साथ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज ने ईरानी साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी सलाहियतों के खिलाफ दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।